نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ المرکز الدین الخالص کے زیر اہتمام مولانا اسحاق صاحب کے بہت سے خطبات اب تیار حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہ ہونے سے رہ گئے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ سے احتیاط کی درخواست کی جاتی ہے اور یہ درخواست بھی ساتھ کی جاتی ہے کہ اب چونکہ رمضان المبارک میں ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھا جائے، تو آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ قرآن فہم پر مشتمل سوالات زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولانا کے جو خطبات ہیں ان کی تیاری میں آپ کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے پر انشاءاللہ آپ کو ثواب دارین حاصل ہوگا انشاءاللہ. مولانا ہمارے پاس ایک پہلا ہی سوال آیا ہے جو ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک معاشرتی مسئلہ ہے. اس میں ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص جو مسلمان ہو وہ اپنے حقیقی بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے جائیداد سے محروم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی زندگی میں باقی اولاد کو جائیداد دے دیں تو دین میں اس کا کیا مقام ہے؟ اور وضاحت اس کی یہ بھی ہے کہ نافرمان بیٹا عرصہ 26 سال سے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے اور لاپتہ ہے، جبکہ اس کی بیوی اور بچے موجود ہیں. اس بارے میں ہماری دینی طور پر رہنمائی فرمائی جائے. انا للہ و انا الیہ. اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے، ایسی بری اولاد سے بچا کر ہی رکھی. چھوڑ کر چلا گیا، اتنے سال ہو گئے. اولاد میں سے کسی کو آگ کرنا جو ہے نا کہ اس کا حصہ ختم کر دے، یہ بہت احتیاط سے اٹھانے کا کام ہے. یہاں تک یہ فرمایا گیا کہ اگر تو اپنے وارث کا حصہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں اس کا حصہ ختم کرتا. اللہ نے یہ حصہ اس کا مقرر کیا. اور اگر دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل نالائق ہے، برے کاموں میں خرچ کر رہے، اس کو دفع کریں. جو اس کی بیوی بچے ہیں ان بیچاروں کے نام کو شیبہ کر دیں، ان کا تو گزارا ہونا چاہیے. وہ بھی محروم رہ جائیں اس کے پیچھے، تو کتنی بری بات. وہ نافرمان ہے، یہ بیچاری بہو اور پوتے ان کو دے دینا چاہیے اور ملے کا اسی لیے ہبا کر دیں، زندگی میں ان کے نام پہ لگوا دیں. مولانا اس کا مطلب اسلام میں بچے کو یا بچی کو جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں. آگ جو کرنا یہ کوئی بات نہیں. اگر سمجھا نہیں دینا تو پھر اپنی زندگی میں اپنے نام سے سب کچھ ختم کر کے جن جن کو دینا چاہتا ان کے نام ہبا کر دے. یہ بالکل خالی ہاتھ ہو جائے، پھر وراثت کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا، پھر کیا کسی نے مانگنا. مگر یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا. اس سے اولاد میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، جن کو نہیں ملتا وہ پھر قتل کر دیتے ہیں. بہت نقصان ہوتے ہیں. بعد میں مولانا بہن بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں اس آدمی سے بہت ساتھ جی. حتی الوسعت تو اولاد میں برابری کرنی چاہیے، فرق نہیں کرنا چاہیے پیار محبت میں جو دینے دلانے. ایک صحابی جو ہے نا ان کی بیوی نے کہا، دوسری بیوی کی نا، اس نے کہا یہ میرا بچہ جو پیدا ہوا نا تو اس کو دے باغ دے دیا. وہ کہنے لگی کہ میں نہیں مانتی، یہ ہے جو نا اس کا گواہ رسول اللہ کو بنا. حضور کے سامنے جا کر یہ بات کہ حضور گواہ ہو کہ واقعی اس نے پھر میں ماننا. اس نے جا کر کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے بچے جو ہیں ان کو تو نے یہ دیا باغ؟ اس نے کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا لا شهد ولا جاؤ، یہ ظلم کا جو فیصلہ نا میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا. تم نہیں چاہتے کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں سلوک کرے، فرق کرو گے پھر یہ محبت کرے گا دوسرے کیا دشمن ہو جائیں گے. تو بہت بچ کر قدم اٹھانا چاہیے. اولاد ہے فضل فرمایا. شعیب صاحب پوچھتے ہیں یہ کرامتیہ کون تھے اور حسن بن صباح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آیا وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں؟ کن کے بارے میں؟ یہ کرامتا جو تھے. کرمت کہتے ہیں کہ ہے تو تھا ایک مجوسی آتش پرست، اس نے یہ گروہ بنا دیا تو اس سے یہ کرمتی گروہ بن گیا. فساد انہوں نے بہت ڈالا. یہ جو نا خفیہ قتل یہ آغاز انہوں نے کیا. جس کے بارے میں سمجھتے نا کہ یہ مسلمانوں کا اچھا نہیں لگ رہا ہے، عالم ہے، وزیر ہے، بس ان کے جا کر ساتھ رہتے، دوست بن جاتے، خدمت کرتے، اعتماد اپنا بحال کر کے نہ موقع پا کر اچانک قتل کرتے. مسلمان دنیا میں تو نیند ہی اڑ گئی نہ کوئی حکمران سو نہیں سکتا تھا، عالم محدث سو نہیں سکتے. پتہ کوئی کہ یہ جو ساتھ رہتا ہے یہ اسماعیلی باطنی ہے، یہ کرمتی.
تو بہت یہ فساد رہا، بڑی مشکل سے ان کا قلعہ جو الموت تھا وہ برباد کیا گیا، گڑھ ختم کیا، ان کو ختم کیا۔ اب بھی چھپے چھپے مسلمانوں میں ہیں وہ۔ اور یہ حسن بن صباح کے بارے میں، حسن بن صباح ہی ان کا لیڈر تھا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے، اسماعیلی گروہ کا یہ بھی لیڈر ہے۔ ان کے بارے میں مولانا ان کی وہ بعض جو کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو ایسا کیا کہ جو بھی ہوتے قلعے میں لے جانے سے پہلے نا اس کو بھنگ پلاتے، بے ہوش کرتے، پھر لے جاتے راستے اندر جو پوشیدہ تھے پتھروں سے ڈھکے ہوئے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کہاں لے گئے تھے، بھنگ پلا کر پھر نکالتے تھے۔ وہاں وہ جاتا تو دیکھتا کہ خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں، پرستان کہتے ہیں کہ پریوں جیسی، پرندے تھے، باغ تھے، نہریں بحری، اس کو کہتے جنت یہی ہے، آگے کوئی جنت نہیں۔ تو وہ پھر دیوانہ ہو جاتا تھا نا کہ عورتیں مجھے بھی ایک حور دو، تو کہتے ملے گی مگر یہ امتحان، فلاں عالم کو قتل کرنا ہے، فلاں محدث، چلے جاتے تھے اپنی جی کو موقع پا کر وہ قتل کرتے، بڑے وزیر اعظم قتل کیے، عالم قتل کیے، دنیا لرز اٹھی تھی نا، جینا مسلمانوں کا حرام ہو گیا۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برق ایسی، اس کا اعتبار نہیں تھا نا کہ وہ الموت قلعہ کا جو جادوگر تھا اس نے بھنگ پلا دی۔ اب بھی درویشوں کے کئی گروہ نا بنے ہوئے دربار وغیرہ بھنگ ہی پیتے ہیں، رگڑ رگڑ کر پیتے ہیں، یہ اسی گروہ کے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ پڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک دوست پوچھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ اور مسلمانوں کے دین کو خراب کرنے والے تھے، کچھ لوگ اسے اچھا بھی کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، برائے مہربانی اس آدمی کے بارے میں کوئی متوازن رائے بتائیے۔ متوازن رائے تو میں عرض کر رہتا ہوں، باقی ایسی باتوں کا کیا فائدہ، چلے گئے بھگت رہے ہوں گے اچھے برے اپنے اعمال کا، ہمیں تو چاہیے نا جو ہم سے متعلق کوئی نیک عمل یا کوئی اچھی بری بات وہ پوچھے نا کہ ہم یہ کیا کریں، سر سید کے پیچھے ہم عدالت لگائیں کچھ، باقی دونوں گروہ غلط کہتے ہیں، انگریز کا ایجنٹ تھا اور یہ تھا نہیں، بہت مخلص آدمی تھا، مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ انگریزی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے دیکھا بھی جنگ میں تو ہار گیا 1857 میں، اب ان مسلمانوں کی ترقی کے لیے سوچیں، اس ارادے سے تو دیکھ مسلمانوں کی بھلائی سوچا، مگر جو کام اپنے ذمے لے لیا نا، جو کام نہ کر سکے وہ نہیں نہ لینا چاہیے، کہ نیک نیچی سے اس نے سمجھا۔ یہ سر ولیم میور جو گورنر تھا بنگال کا، اس نے رسول اللہ کے خلاف کتاب لکھی نا سیرت محمد، اب اعتراض کیے اسلام پر بڑے، قرآن پر، تو پھر مسلمان کو سہمے ہوئے تھے، انگریزی حکومت دشمن تھی کہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی، کوئی جواب نہیں لکھتا، تو سر سید نے پھر نا اس کا جواب لکھا، جتنی اس کے پاس سمجھ ہی نہ کرتی، تو جواب کچھ تو صحیح تھے مگر کچھ جہاں دیکھا نا کہ بات نہیں بنتی، اب عالم ہوتا ہے، یہ عالموں سے مشورہ دیتا، اب کئی حدیثیں ایسی تھیں کہ وہ کافر پیش کرتے تھے، ان کا جب جواب نہیں آتا تھا۔ اب مولانا وہ آپ بات کر رہے تھے سر سید احمد خان کی کہ ان کے بارے میں دونوں گروہ جو ہیں وہ دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، دو تو جو کچھ تو انہیں کہتے ہیں کہ غدار تھے، قوم کے دشمن سے، انگریزوں کے جنگ، بالکل جھوٹ بولتے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، قوم کے ہمدرد تھے، تڑپتا تھا ان کا دل کہ ہماری سلطنت جاتی رہی اور ہم کس حال کو پہنچ گئے، ہمارے لیے جو بڑائی انہیں سوجی کہ ہم انگریزی تعلیم حاصل کریں، کوئی برابری ان کی کر سکیں، بجائے بائی کاٹ کے نا ہمیں آگے بڑھ کر کچھ سیٹوں پر قبضہ کرنا چاہیے، کوئی رہ جائے ہمارے پلے، یہ خیر خواہی تھی مگر جو کفار کا جواب دینے کا کام اپنے ذمہ لے لیا، قرآن پر جو اعتراض ہیں، حدیث پر انہوں نے کیا، غیر مسلم ان کا جواب نہیں، اس کے لیے جو علم درکار ہے نا، جتنا علم چاہیے تھا نہیں تھا، آدمی نے جب جواب دینا شروع کیا تو قرآن مجید کا یہ کیا، انکار نہیں کر سکتے یہ قرآن، مگر جہاں دیکھا نا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پرندے کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی زندہ ہو گئے، حضور معراج پر کس طرح اتنے تھوڑی دیر میں، وہاں انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ نئے نئے لوگ سائنس سے متاثر ہیں کہ نیچر کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان سب چیزوں کی تعویل کی کہ یہ کچھ نہیں ہوا، یہ صرف خواب ہے، اس طرح دکھایا گیا، یہ چیزیں ایک تو یہ کی کہ قرآن کی تعویل کر دی، حدیث کے بارے میں یہ راستہ کھول دیا بھی نہیں، جو آپ کا حدیث کی اتنی قابل اعتبار چیز نہیں، یہ راوی ایک دوسرے سنتے ہیں، یہ کیا، یہ دو فتنے جو ہے نا، قرآن مجید کی تفسیر میں تحریف اور حدیث رسول میں انکار کی روش، کہ نہیں جو آپ آتا تو کہہ دو حدیثیں کوئی قابل ہے، اس سے آئندہ چل کر پرویزی بھی پیدا ہو گئے، منکرین حدیث پہ اٹھ، یہ خرابی ان سے آئی، نیت نہیں بد تھی مگر جواب صحیح نہ آیا تو جان چھڑانے کے لیے
آیات کی تعویل کر دی، خوابیں بنا دیا، مثالیں بنا دیا۔ وہ کوئی نہیں مانتے تھے کہ 100 سال ایک شخص مردہ رہا تو پھر زندہ ہو گیا، نہیں، ایسا دکھایا گیا کہ وہ سو گیا اور خواب میں اس نے دیکھا، جیسے خواب میں دیکھنے میں ہمالیہ پر چڑھا ہوا مکے گیا کہ وہ کہیں نہیں ہوتا ہے، اسے نظر آتا ہی خواب میں۔ ایسے ہی اس نے دیکھا کہ میں 100 سال مرا رہا ہوں، زندہ ہو گیا۔ یہ باتیں بنا دی کہ یہ سب مثالیں ہیں، حقیقت یہ تعویل کی راہ جو نا نیچریت یہ ان سے حدیث کے انکار کا بھی نا ان سے آغاز ہوا۔ باقی پرویزیوں کی طرح سرے سے منکر حدیث نہیں تھے، حدیثوں کو مانتے تھے بہت، جہاں کوئی جواب نہیں بنتا تھا رد کر دیتے۔ تو درمیان میں رہنا چاہیے، جیسے اور علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو بیچارے عالم بھی ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے اچھے کام ہوئے قبول فرمائے، کچھ لگ سے وہیں معاف کرے۔ یغفر اللہ لنا ولا، اللہ ہمیں بھی معاف کرے انہیں بھی کرے، یہی کرنی چاہیے، بڑھ کر دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دوست باپر غازی صاحب پوچھتے ہیں انڈیا سے کہ مولانا صاحب میرا ایک دوست ہے، وہ یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ وہابی لوگ کیوں کسی کی قدم بوسی اور دست بوسی سے روکتے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومتے رہے اور وہ بھی آدھے گھنٹے تک یہ عمل جاری رہا۔ ایسی صورت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مسئلے میں کوئی واضح رائے بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے آیا یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ یہ جو میرے بھائی پوچھتے ہیں ایسی روایتیں بہت سی نا لوگوں نے من گھڑت بنائی کہ آدھے گھنٹے تک وہ یہی کام کرتے ہیں۔ نہ حضرت عمر فاروق نے یہ کام کیا، جو بڑے لوگ تھے نا دین کو سمجھتے وہ نہیں ایسا کرتے۔ کوئی بدوی آتا تھا نا دیہاتی آدمی، تو حضور کی یاد نہیں تھی کہ اس نے ہاتھ چوم لیا یا ایسا کیا تو ڈانٹنا شروع کرے، دفعہ ہو جا دور، ایسا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سادہ آدمی آہستہ آہستہ وہ دین سیکھ جاتے تھے، اور نہ یہ کوئی کفر شرک کیا، ایسا بھی نہیں کہ اگر ہاتھ چوم لیا محبت سے پھر کیا ہو، یہ سجدہ اور بات ہے، ہاتھ چومنا وغیرہ کوئی ایسا شرک نہیں۔ یہ تو یہی کہ اچھا آدمی میں نے محبت سے اس کے ہاتھ کو بوسا دے، اب بھی کوئی چوم لے کسی عالم کا ہاتھ ہے کوئی ہے مولانا یہ پاؤں چومنا جو ہے یہ تو سجدہ کرنے کے مترادف نہیں، یہ بھی سجدہ کریں گے۔ سجدہ جو نا وہ زمین پر ماتھا رکھنے کا، جب یہ پیشانی زمین پر رکھے نا سجدہ اس کا نام ہے، یہ پاؤں وغیرہ چومنا قدموں سے یہ سجدہ نہیں۔ وزر جب الگ، یہ پیشانی جب زمین پر رکھے نا سجدہ وہ کرے۔ اگر توحید کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے پاؤں کو چومنا مولانا یہ آج کل ایک انسان کی کیا تصویر نہیں، آج کل کے انسان کا کسی نے چوما بھی نہیں نا، رسول اللہ کے بعد کسی کا نہیں چوما، کسی نے ہمارا کہنا ہے رسول اللہ کا چوما۔ بالکل صحیح۔ رسول اللہ کی جو شان اور مرتبہ وہ بہت بلند ہے، اس لیے اگر لوگوں نے ایسا کیا تو کوئی برا نہیں۔ آپ تو اب پھونکتے تھے، اب دیکھیں نا ہم نفرت کریں گے، صحابہ کرام دوڑتے اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، اس کو منہ پر مر لیتے تھے۔ یہ محبت کی باتیں، شرک وغیرہ کوئی نہیں۔ انہوں نے حضور سے کبھی کچھ نہیں مانگا کہ آپ ہمیں یہ دے، سمجھتے تھے اللہ صاحب کو دے۔ محبت کا انداز جو ہے نا وہ ہے، لیکن اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی جی یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے آپ، ان کے پاس جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے حج میں سر کے بال منڈوائے تو کچھ تو دیے، لوگوں میں تقسیم کر دو، کسی کو ایک آیا کسی کو دو آیا، لوگوں نے وہ سنبھالی۔ اور جو حضرت ام حرام کے خاوند تھے ابو طلحہ جن کا بیٹا تھا حضرت انس، انہوں نے بچہ حضور کو دیا 10 سال، اس نے ان کو آدھے دیے، کیا دے تمہارا یاد۔ تو بعد میں پھر روم میں انہوں نے تقسیم بھی کیا۔ تو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے پاس نا حضور کے کتب مبارک انہوں نے شیشے کی ہے کہ لڑکی تھی اس میں رکھی گئی۔ مدینہ شریف کے لوگ پھر صبح کے وقت بچوں کو بھیجتے تھے برتنوں میں پانی دے کر، وہ بچے دروازے پر جانتے تھے، تو عمر مومن پھر رسول اللہ کے مبارک نکال کر ان میں ہلا دیتے، لوگ جا کر وہ پیتے، صحیح مسلم میں اللہ شفا دیتا، کرتا اللہ بچہ، مگر اللہ اس سے خوش ہوتا کہ میرے رسول سے محبت کرتے۔ جو آپ سے ہی شروع کر دیتے ہیں مانگنا وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں رسول کو درمیان سے نکال دیں وہ بھی غلط۔ اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہمارے ساتھ رسول کے ذریعے ہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کرنے سے لوگ آج جواز بنا لیں، اپنے اپنے بزرگوں کے پاؤں چومنا شروع کر دیں۔ ان کو وہی بات سنانی چاہیے تو جمعہ سے پہلے بھی ہوئی کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو عالم اہل مدینہ، وہ کہیں باہر نہیں گیا، مدینہ میں نہیں، انہوں نے پڑھا، حضور کی مسجد میں ساری عمر درس دیا، درس ہو رہا تھا، طالب علم بیٹھے تھے۔ اب ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جن کا اثر ہے میرے گھر میں، تو اس طرح حملہ ہوتا بچی پر، تو
تو آپ نے اپنی جوتی دے دی کہ یہ اس بچی کے سامنے جا کر اشراق کر. انہوں نے جا کر وہ جوتی دکھائی تو جن نے کہا کہ میرا امام صاحب کو سلام کہنا اور میں ان کے احترام میں جا رہا ہوں. زندگی بھر نہیں آیا. ان کی وفات کے بعد خیر اثر ہو گیا. تو آدمی مسجد میں گیا تو ان کا ایک شاگرد تھا جس نے امام صاحب کو یہ کام کرتے دیکھا. جب اس نے جا کر بات سنائی تو اس نے بھی کہا میری جوتی لے جا. جب جوتی لے جا کر دکھائی اس مریضہ کو تو جن نے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ اپنے آپ کو امام مالک سمجھنے کی غلطی نہ کر. یہ صرف ان کے شاگرد ہونے کی وجہ سے پہلی مرتبہ تو معافی دے دی، ورنہ گردن توڑ دیتا. ہم جوتیوں سے ڈرتے ہیں. وہ تو امام تھے حضور کی حدیث کے عالم، ہم نے انکار دیا. انہیں یہ سمجھ لیا کہ جوتی یہ جوتی جو تم نے دکھائی ہے نا، اگر امام مالک کا شاگرد رہا میں نے گردن توڑ دی. آئندہ اپنے آپ کو امام مالک سمجھنے کی غلطی نہ کر. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، ان سب سے کہنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو نہ جانو، حضور کی طرح نہ سمجھو. آپ کا اللہ مبارک، آپ کا جسم کا کپڑا، آپ کے منہ میں نبی کے تھے، تم وہ ہو. ایک طرف کہتے ہیں یہ وہابی کہتے ہیں حضور ہماری طرح کے، وہ انسان ہونے کی ایسی، ورنہ جو آپ کا مرتبہ مقام ہے کوئی مقابلہ اس کا کر سکے؟ کوئی نہیں. کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، کوئی پیدا نہیں نہ ہونا ہی. تو کوئی نہ حضور والے منصب سنبھالے کہ میرا بھی جھوٹا کی اور میرے جو ہے نا بال و اس طرح بر کے لیے برتن. حضور علیہ السلام کو اپنی جا رہنا کو بات ہوئی واضح. یہ آپ نے وہ بھائی جو انڈیا میں رہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا کی بات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اپنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فعل صحابہ کرام نے کیا ہے وہ وہیں تک محدود ہے، اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. نہیں، آپ کے مرتبہ انہوں نے اپنی محبت میں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے دنیا میں، تو اسے جواز بنا کر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ قدم بوسی نہیں کی جا سکتی ان کی، نہ اس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. بالکل. حدیث پاک میں میرے ساتھی آتا کہ ساگ، منہ کا تھوک، ناک کا پانی دونوں منہ پر مر لیتے، اپنے جسموں پر صحابہ نہیں گرنے دیتے. یہ ساری بات اسی طرح سے اکٹھی کی گئی ہے کہ ہم نہیں نبی کریم صلی اللہ اندازہ علیہ بھی نہیں وسلم کاشف کر سکتے کہ انہوں حضور سے کتنی بات. جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، پردیس میں آ کر مدینہ بیٹھے رہے. اس لیے جو حج پر کتاب لکھی نا آپ حج کیسے کریں، اس میں پھر لکھتے ہیں زیارت امتی کے بارے میں. اب روضہ رسول ہی پاس ہے، قبریں بھی قریب ہیں، تو بہت اچھا شعر مناسب حال کا، جو تجھ میں نہ جینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو وفا کر. کہ 10,000 تو جہاں دفن اپنے وطن چھوڑے گا یا تیرے قدموں میں دفن. نادان لوگ ہیں جو آپ کو اپنے کام پر نہیں رکھتے، کیوں یہ برابری کرتے. اللہ بھائی پہ یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ اب جو کرے گا میرا کیوں یہ میرا بھی پیو جھوٹا. دو شاعروں میں سے ایک بات، یا تو اپنے آپ میں وہ تکبر میں ہے کہ میں بڑا ولی، یہ ویسے بربادی اس کی، تجھے کیا پتا ولی ہے یہ شیطانی خدا کے ڈالنے صاحب. اور اگر کوئی سمجھتا ہے یہ ولی ہے، اس کا خیال ہی نہیں، وہ کیا جانتا اندر سے یہ کیا ہے، باطن تو چھپا ہوا. اللہ مستر اور آتنا وہاں میں یہ دعا پڑھ چلنا چاہیے کہ جو ہمارے چھپے ہوئے ہے بنا اللہ اس کو چھپائے رکھنا، اور جو خطرے کے مقامات ہیں وہاں سے ہمیں بچا کر دینا. سعود احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کے اوپر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، مثلا غلام، یاسین یا طٰہٰ وغیرہ؟ لوگ یہ نام رکھ لیتے ہیں یاسین، طٰہٰ وغیرہ، یہ غلط کر، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی نام نہیں، نہ ایسی بات ہے. کیوں نام یہ رکھ؟ کوئی حضور کا نام بھی یاسین نہیں. یہ سارے حروف مقطعات ہیں، یہ اصل میں کوئی معمہ بھی نہیں. جو کہتے ہیں کہ مانا کسی کو نہیں پڑھنا، مانا معرومات ہے اللہ اتارتا کہ، اور کافر اگر کہیں گے جس کی سمجھ ہی نہیں تھی، بعض لوگ سے کہتے ہیں نبی بھی نہیں جانتا تھا راز اللہ کا، تو اتارا کیوں جو نبی بھی نہیں سمجھتا. یہ کوئی بات نہیں، سب سمجھتے، کافر بھی سمجھتے تھے، مسلم بھی، اس لیے کسی نے سوال نہیں اٹھایا. وہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے پہاڑوں کے، دریاؤں کے، جانوروں کے نام مقطعات پر رکھتے. پہاڑ تھا جس کو کہتے ہیں یہ کاف ہے، اب کاف کا اور معنی کیا، نام رکھ دیا. میرا نام اسحاق ہے، یہ میرے نام، اسماء آرام کے کوئی اور معنی نہیں ہوگا. یہ عربی طریقے کے مطابق اس صورت کا ہیڈنگ ہے. یہ کون سی صورت شروع ہو رہی، پورا پڑھیں تو حاضی الف لام. تو پوچھے کون سی صورت، الف لام نام ہے صورت. کون سی صورت پڑھتے ہو، کہتے ہیں اقرأ یاسین، سورۃ یاسین پڑھو.
نام ہے اس کا یاسین، اور کیا معنی لینا؟ تو جیسے اور طریقے سے نام رکھے جاتے تھے یہ بھی نام، اس لیے اگلی آیت آپ پڑھیں نا، جہاں جائیں تلک ذالک، اشارہ آ جائے گا کہ یہ جو نام لیا گیا یہ کیا ہے؟ آیات الکتاب، آیتیں ہیں کتابیں بھی. وہ تلکا کا اشارہ یا ذالک، اسی لیے پہلے ذکر ہو چکا نا. اگر پہلے نہیں کہا کہ سورت کون سی ہے، الف لام را، یہ الف لام را ہے اور یہ آیتیں ہیں کتابیں میں، یہ اسی لیے کہا کہ پہلے اس کا نام لے لیا گیا. اسماء ہیں یہ، اور کچھ نہیں. عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا، بالکل اپنی چیزوں کے نام اس طرح رکھتے تھے. مولانا صاحب ایک دوست عمران صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا نماز مغرب سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، لیکن جس مسجد میں جا کر نفل ادا کرتا ہوں وہاں کے امام صاحب فرما رہے تھے یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کیا کریں، برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں. امام صاحب بہت زیادتی کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، نفل، مگر ان کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے. ناجائز کیوں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے بھی کہا، آپ کے سامنے صحابہ نے پڑھے، اتنی تعداد میں لوگ پڑھتے تھے. حدیث پاک میں آتا نیا آنے والا سمجھا جماعت ہو چکی، اس لیے نا یہ پڑھنے چاہیے 2 رکعتیں. امام بھی وقت موقع دے تھوڑا سا، لوگ صبر کریں، 2 رکعتیں پڑھ لیں. پھر رمضان شریف میں کوشش کریں کہ سب لوگ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں، پھر جماعت ہو. اچھی بات. یہ مغرب سے پہلے اس کا تو اتنا ثبوت، دوسری سنتوں کے شاید اتنا بہت ذکر ہے، مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھوا، کوئی بند نہیں کیا اس کا. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر ایک آدمی جماعت سے پہلے کوئی نوافل یا سنتیں ادا کر رہا ہے، فوری اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اقامت ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں نماز توڑ کر جماعت کے ساتھ مل جائے یا نماز پوری کرے، یا یہ دیکھ لے کہ تھوڑی دیر کے لیے جماعت پوری کرنے میں میں اتنی دیر تک اپنے نوافل پورے کر سکوں گا؟ صحیح صورت کیا ہے شرعی طور پر واضح فرمائیں. یہ شکے تو بعض لوگوں نے لکھے کہ یہاں پہنچ گیا تھوڑا بہت پورا کر، بالکل غلط بات. اذا قیمت الصلاۃ، جب اقامت کہنے لگے نا مکبر، فلا صلاۃ، کوئی نماز نہیں سوائے اس نماز کے جو کھڑی ہو. کسی جگہ بھی چھوڑے حتیٰ یا کوئی پوری کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے شروع کی تو ثواب مل گیا، پوری کرے یا نہ کرے اللہ نے پورا اجر دے دینا جماعت کے ساتھ ساتھ. صحیح. پہلے سے کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے تھے، اقامت ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے حجرہ مبارکہ سے نکلے تو آپ نے دیکھ کر کہا، یہ بھی نہیں کہ نئی شروع کی تھی، پہلے سے پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا صلاۃ آنے میں ایک وقت میں 2 نمازیں ہوتی ہیں. اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ التي قیمت، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے اس نماز کی جس کی اقامت. سب فوراً فارغ نہ ہو جائے، اسی وقت قطاروں میں کھڑے ہوئے چھوڑ دیں، کوئی سنت نفل پورے کرنے کی ضرورت. فاروق صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد میں سے تھوڑا سا زیادہ حصہ دے سکتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا دوسرے بیٹوں سے زیادہ کمزور ہے؟ ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا یا کوئی پکڑ تو نہیں اللہ کی طرف سے آئے گی؟ اولاد میں کرنی تو برابری چاہیے، مگر ایسے حالات ہیں نا کہ یہ معذور ہے بیچارہ، یہ اتنی سمجھ نہیں کہ کما سکے، پھر فرق کر دے، اس کو زیادہ دے دے تو کوئی ڈر. اگر اس کا حل یہی کہ زندگی میں اس کے نام لگا دے، اگر ویسے چھوڑ دے پھر تو قانون میراث ہی لاگو ہوگا نا، سب کو برابر ہبا کر اس کو جو دینا تھا زیادہ دے دے. جائز وجہ دیکھتا کہ یہ بیچارہ نہیں اتنا کما سکتا، خواہ مخواہ فرق ڈالے. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں قبرستان جاتا ہوں اپنے والدین کی قبر پر، تو میرے ایک دوست نے مجھے یہ بتایا کہ جب تم اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہو تو انہیں سارا علم ہوتا ہے کہ تم آئے ہو، اور وہ تمہاری وہاں پر دعا بھی سنتے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. برائے مہربانی بھی یہ مجھے بتا دیں کیا واقعی میرے والدین کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں وہاں آیا ہوں اور ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، سلام کا جواب دیتے ہیں؟ قائل تو اس کے بھی ہیں لوگ. خدا حدیث علماء میں سے امام شوکانی وغیرہ کا یہی ہے کہ اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ فلاں آیا، سلام بھی سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر یہ باتیں ثابت ہیں. ہم سلام کہتے ہیں تو ان کو سنوانے کے لیے نہیں، یہ دعا ہی ہے. وہ لفظ ظاہر بے شک ہم حاضر کے بولے نا، مطلب یہی ہے کہ اللہ ان پر سلامتی نازل کرے. صرف 2 موقعوں پر سننے کا ذکر آیا. ایک تو جب دفن کر کے لوٹتے ہیں، مٹی پڑ گئی، دفن کر کے واپس آتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ بے بسی دکھانے کے لیے کہ جتنے تیرے حمایتی تھے سب چھوڑ گئے. حضور نے فرمایا خف النعال، جوتیوں کی آہٹ جو ہوتی ہے نا، جا رہے ہوتے جانے والے پھر جوتیوں کی آواز جو ہے نا سنتا ہے اور دیکھتا کہ یہی تھے نا جن کے سہارے میں تھا، کھڑے رہے اب جا رہے. ایک یہ موقع ہے، اور ایک جو بدر کے تھے نا وہ کافر 70، ان کو جب گڑھے میں پھینکا گیا
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک ایک کا نام لے کر ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ ان سے یہ کہا کہ جو وعدے خدا نے تمہارے ساتھ کیے تھے کہ نبی کو نہ مانے گا حشر یہ ہو، اب دیکھ لیا نا وہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر اب بول نہیں سکتے، جواب نہیں۔ یہ دو موقع آئے صحیح حدیث میں، قریب بدر والا اور یہ لوگوں کے لوٹنے کے لیے۔ آگے پیچھے بھی اللہ چاہے سنا سکتا، مگر جیسے عام نے کہا میری بات تندرست ہوتے سن رہا کان ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں، یہ روٹین نہیں کہ جائیں اور باتیں کرتے سنیں، کبھی اللہ چاہے سنا۔ عالم شیر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے 6 کلمے پڑھے ہیں۔ یہاں ایک بات بس عرض کریں کہ جو سمجھے نا ہم کہ موت جو ہے عدم ہے کہ ختم ہو جاتا آدمی، یہ ذہن میں نہیں رکھنا، یہ کفر ہے بالکل۔ پھر اسلام نام کی شاعری کو مرنے والے فنا نہیں ہوئے، سب اسی طرح اپنی دنیا میں سنتے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جن کو شوق ہے نماز کا وہاں نمازیں نہیں پڑھتے، حکم نہیں مگر اپنے شوق سے پڑھتے، انہیں مزہ نہیں آتا، وہ اس دنیا میں رہ۔ ہمارا رابطہ ان سے یہ کہ سلام کہیں کوئی یا دعا کرے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا۔ یہاں جو کرتے ہیں یہاں ہی گھومتے پھرتے ہیں، وہ بھی زیادتی کرتے ہیں جو کہ مرموٹی ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ ایک صحابی فوت ہو رہا تھا تو ایک صحابیہ تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو پھر وہ آئی تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے سے جب تم ملا نا تو میرا سلام کہہ دینا۔ اس نے کہا ماں کیسی باتیں کہہ رہے، کس کو پتہ ہوگا؟ اس نے کہا بہت جلد بھول گیا تم۔ حضور نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں جو نا وہ جنت کے باغوں پر پھرتی ہیں اور وہاں میوے کھاتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس لیے ملے گا بچہ تو سلام کہہ دیں۔ اس دنیا پر یقین رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ رب بھی یہی ہے کہ سمجھتے ہیں یہی کرتے ہیں، مددیں مانگنے شروع کرتے ہیں، مددیں تو زندگی میں نہیں دیتے، جب کیا کریں گے۔ جی عالم شیر صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ 6 کلموں کی کیا ہسٹری ہے؟ بظاہر تو یہ دیکھنے میں نے عبارت دیکھی اس میں کچھ نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کب سے شروع ہو گئے اور کب سے رواج پا گئے ہیں؟ عبارتیں تو وہ بہت اچھی ہیں، عبارتوں میں تو خرابی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر انہوں نے کلمہ جو دوسرا ہی ثابت ہے یا زیادہ جو تیسرا چوتھا، ہاں جی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا اس سے آگے جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے تو 3 ٹھیک بات میں ہے، باقی جو ہے نا وہ بھی نیک لوگوں نے تجویز باتیں ٹھیک، استغفار کا کلمہ ہے، رد شرک کا، یہ کلمہ پہلا جو ہے نا یہ ثابت ہے۔ اب حیرانی کی بات ہے یہ اس پر جمے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں قرآن حدیث میں اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ الگ آتا، محمد رسول اللہ بنا بنا کلمہ طیبہ کہیں نہیں۔ اس کو تو کہتے ہیں کہ پڑھو، جو 3 ہیں اس کے لوگ انکار کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ہاں یہ کلمہ اس طرح بنا بنا کوئی نہیں، نہ آیتوں میں نہ حدیثوں میں، الگ الگ دونوں ٹھیک، لا الہ الا اللہ بھی دین ہے، محمد رسول اللہ بھی دین کی جڑ۔ تو ان کی مولانا کب سے علماء نے کیوں بنا لی یہ آخری لوگ پہلے پڑھواتے تھے؟ علماء نے صرف خلاصہ تیار کر لیا کہ زیادہ نہیں کہ لوگ یہی یاد کر رہے ہیں۔ صحیح، اب تو سستی آ گئی نا، کچھ ہم مولوی حضرات جو ہو گئے کہ امیروں کے بچوں کو یاد نہیں، پھر پڑھانے لگے، نکاح کے موقع پر آگے آگے پڑھنا شروع۔ پہلے سنتے تھے کہ سناؤ ایمان کی 2 سے 6 کلمے، بچے بچیاں یاد کرتے، وہ بھی اچھا تھا، چلو دیکھ بات، پھر آ گئے آگے آگے پڑھو، پیچھے پڑھتے جائے، اب اس سے بھی کام ختم ہوگا۔ جی نکاح کے لیے یہ کوئی ضرورت نہیں، نکاح ضرور ہے کہ خطبہ پڑھا جائے، رجاء قبول کرا جائے۔ صحیح صحیح۔ اسی کے ساتھ ویسے کلمے جو نا پڑھتا ہے، کلمے بہت اچھے ہیں، ان میں کوئی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ فضل و کرم فرمایا تھا، فضل و کرم فرمایا تھا۔